any complete information جب تک ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا اور وداؤٹ اینی کنفرمیشن ہمیں کنفرمیشن بھی نہیں ہوتا یہ ہے کہ ولاگ اور یوٹیوب پہ کوئی سینسر بورڈ نہیں ہے، کوئی ان کی ٹیم نہیں ہے، کوئی ان کا بیہائنڈ دا اسکرین 4 لوگ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی خبر خود دیکھی، اب انہوں نے اس کی آگے پیچھے کوئی وہ تو نہیں نکالی، ہسٹری تو نہیں نکالی، اس کا بینیفٹ نہیں دیکھا، اس کے پرونس اینڈ کونس کو چیک نہیں کیا کہ ان کے اس طرح انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ہمارے 1 ملین ویوز ہو جائیں گے، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کتنے سارے معصوم لوگ ہیں جو اس نیوز کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ تو میں یہی کہتی ہوں سب سے کہ ہمیشہ ایک باقاعدہ ادارے سے رابطہ کریں، ایک باقاعدہ پرسن سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے، ہر سنی سنائی بات کو ریئلائز نہ کیا کریں۔ ہمارے ایک آج کل ہے، نام لے رہی ہوں کنٹری کا، یورپین کنٹری ہے، ہر دوسرے دن میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں فون پہ، کہیں بھی، مطلب کوئی ان کا سورس نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ذریعے سے بس ایک انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں۔ میڈم پولینڈ اور پرتگال، میں یہاں بھی آن اسکرین ہی بات کر رہی ہوں، نہ پولینڈ ایکسس دیتا ہے پاکستان کو اور نہ پرتگال دیتا ہے۔ صحیح، لوگ کہتے ہیں ہم پرمٹ نکال لیں گے، پرمٹ نکال لو گے، ویزا نہیں لگے گا، کس چیز پہ جاؤ گے؟ کس چیز پہ جاؤ گے؟ مجھے بس یہ کلیئر کر دو، کیونکہ اپوائنٹمنٹ نہیں آتی ہے۔ صحیح، جب اپوائنٹمنٹ آئے گی نہیں، آپ جائیں گے نہیں، فائل سبمیشن میں نہیں جائے گی، تو کیسے ہم آگے آپ کا پروسیس کریں گے؟ پھر ورک پرمٹ جسٹ اے پیس آف پیپر فار یو، وداؤٹ اپوائنٹمنٹ، وداؤٹ سبمیشن، وداؤٹ گرانٹ آف ویزا، وہ جسٹ اے پیس آف پیپر ہے۔ آپ لے کے رکھنا چاہتے ہیں وہ پیس آف پیپر اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے تو لے لیجئے۔ پورچگل ودن 24 months لیٹر وہ پاکستان کو اپوائنٹمنٹ کے لیے ایکسس دیتا ہے، وہ بھی وہ سبلنگ کیسز زیادہ سالو ہوتے ہیں اس میں، اور پیرینٹل کیسز ہوتے ہیں، یا پھر اسپاؤس کیسز۔ ادروائز کوئی بتا دے مجھے کہ اتنے سالوں میں جی وہ ویزا لگا کے گیا ہے جاب ہنٹ ویزے پہ یا ورک پرمٹ پہ، نتھنگ، نہ پولینڈ نہ پورچگال، اس لیے کہ ان کے پاس لوڈ بہت ہوتا ہے۔ تو وہ پاکستان چونکہ پاسپورٹ وائز بہت لوور کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کو ایکسیس نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ کیونکہ ہم یو ایس کی بات کر رہے ہیں، کینیڈا کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس نارملی جو کامنلی لوگوں کا ذہن ہے، جو مزدور طبقہ ہے اس کا یو اے کی طرف ہے، ظاہر ہے سارا رجحان، لیکن پھر جن کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو وہ پھر یو ایس اے یا کینیڈا کی طرف رجحان کرتے ہیں۔ کیا پروسیجر ہے، کس طرح جا سکتے ہیں، کتنا لانگ ٹرم پروسیجر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا ایکسپیکٹ کر کے جائیں اس وہاں پر؟ دیکھیں، پاکستانیوں کے ڈاکٹر انجینئر کو پوری دنیا ویلکم کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹرز کو وہ کبھی بحیثیت ڈاکٹر وہاں قبول نہیں کرتے، ان کو یہاں سے اپنا ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد تو وہ وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر بھی نہیں لگتے، پھر بھی وہ ان کو لیب اٹینڈنٹ لیتے ہیں، سونوگرافر لیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ میں لیتے ہیں۔ تو وہاں کی جو میڈیکل لائن ہے یہاں کی میڈیکل لائن سے بہت ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر ڈور زیادہ اچھی طرح کھلے ہوتے ہیں۔ ریزن یہ کہ وہ اگر یو ایس کی بات کریں تو B1 B2 اپلائی کرتے ہیں، جس کو وزٹر ویزا کہتے ہیں، جو 5 years کا ہوتا ہے۔ اس پہ جانے کے بعد وہ ہر سال وہ جا سکتے ہیں، 180 days کا اسٹے ہوتا ہے، اور پھر ایگزٹ کر سکتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم وہ کسی بڑے ادارے میں اپلائی کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ادارہ ان کو لے لیتا ہے ایز اے امپلائی تو اٹس ساؤنڈ گڈ، وہ خود ریسپانسبل ہوتا ہے ان کی جاب ویزے میں کنورٹ کرانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے یو اے ای میں، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جو انجینئر کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ایسا کریں کہ وہ آن لائن یا تو اپنی سی وی ڈالیں، یا پھر وہ وزٹ پہ جائیں، اور وہاں کے باہر کے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ آفیسز میں جا کے سی وی دیں، آپ 200 پورٹل پہ اپنی سی وی کو بھیجیں، اس میں ایٹ لیسٹ آپ کو 10 to 12 جگہ سے رپلائی آتا ہے، آپ اس کنٹری میں موجود ہیں، آپ آن اسپاٹ جا کے وہاں پہ اپنا انٹرویو کلیئر کریں، اور اگر وہ آپ کو ہائر کر لیتے ہیں تو آپ وہاں جوائن کر لیں۔ لیکن مڈل ایسٹ میں آپ کو ایگزٹ ہونا بہت ضروری ہے۔
ایگزٹ ہوئے بغیر وہ پرمٹ میں چینج نہیں ہوتا. صحیح صحیح. اچھا یہ اس کے ساتھ ساتھ تہاں بنی کا مجھے سوال ہے جو تسا ڈفرینٹ شین کے بارے میں ڳالھايون پیا تو ان شے کے بارے میں بھی ضرور ڳالھائي. راویہ صاحب تہاں کا اسٹارٹ کرڻ چاहींदमि اگر تہاں کے ہینئر کو ڏنو وञे ऑप्शंस ॾिना वञनि त फलां जॻह ते ओवरऑल द होल वर्ल्ड तव्हांखे किथे विथ ऑल द फैसिलिटीज़ तव्हांखे जेको आहे उहो मोकिलियो वञे पियो, कहिड़ी उहा कंट्री हूंदी जंहिंखे तव्हां सिलेक्ट कंदो? मां USA खे छो त पुट ते आहे तंहिं करे इन करे अगरि other than that पुट न हुजे पोइ हा वो टर्की टर्की उन सां कहिड़ी अहिड़ी उनसियत आहे? बसि शुरू खां ई पसंदि टर्की किथे वञणु थियो आहे? मतिलबु ख़ूबसूरत बि इलाही आहे. ऐं ॿियो जेको आहे त मलेशिया. सही. अच्छा ॿई उहे कंट्रीज़ आहिनि जंहिंमें रहणु आई गेस ईज़ी आहे. इज़ी आहे ॿियनि कंट्रीज़ इलाही ख़ूबसूरत ग्रीनरी इलाही आहे मलेशिया में. हा त पोइ वो तो पसंद इस्लामाबाद ताईं में नॉर्दर्न एरिया से तो ये ॾिसो त तव्हां ग्रीनरी यही देख लेते हैं त रहूं पिया न हिते. हा तव्हां पुछो ऑप्शन अगरि तव्हांखे ॾिनो वञे त पोइ मां ये कंट्री चूज़ कंदमि. ये कंट्रीज होंगी. यहाँ कौन सी कंट्री होगी जहाँ विद ऑल द फैसिलिटीज सारी चीज़ें जो हैं आपको दी जाएं और आपको कहा जाए कि जी आप ज़िंदगी जो है यहाँ बसर करें? मैं पहले भी बहुत साल पहली बात है, नाउ 2013 एंड 14 आई वॉज इन सऊदीया और मेरी अभी भी यही ख्वाहिश है कि सब मेरे लिए दुआ करें कि एक बार फिर से मौका मिल जाए. बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी के सारे दिन जो है ना, जब मैं दरवाज़ा खोलूँ या निकलूँ तो मैं खाने काबा का दीदार करूँ, मस्जिद नबवी का दीदार करूँ. वाह, ये तो बड़ी मुझे कहीं जाने का दिल नहीं चाहता कि मैं कनाडा जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, US जाऊँ. नहीं, मेरा बस दिल चाहता है कि जब मेरा ऐसा घर हो कि मैं जब चाहूँ हरम के सहन में जाके बैठूं और नमाज अदा करूं. यार तो फिर क्या रुकावटें हैं? आई मीन यू आर तो योरसेल्फ यू आर डूइंग इमिग्रेशन. ये क्या है कि